الرحیم آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کا سوا دو سالہ دور ہے، دو دو سال اور کچھ ماہ کی حکومت ہے، اس کا دور ہم اس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں سب سے پہلے ان کا نام اور تعارف، اس کے بعد جو انہوں نے جنگیں لڑی اور ان کے جو ثقیفہ بنی سعدہ میں جو جو واقعات پیش ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت میں کس کس کو کہاں کا عامل بنایا اور کتنی جنگیں آپ کے دور میں ہیں، ان کو سب کو تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ تھا۔ مرہ پر جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب ملتا ہے، اور تقریباً یہ 6 پشتیں بنتی ہیں۔ کل بھی سوال ہوا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو چھٹی پشت پر ان کا نسب ملتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا 5ویں پشت پر نسب ملتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 8ویں پشت پر نسب ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت سخر تھا۔ ام الخیر ان کا لقب ہے، اور یہ قدیم الاسلام عورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ام الخیر، اور اصل نام ان کا سلمہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو ہے نا عبد القعبہ بن کو کہا جاتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے عبداللہ نام رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق کہتے ہیں کہ جس کو دوزخ سے نجات یا خلاصی ملی گئی ہو، ٹھیک ہے، تو عتیق کہتے ہیں، اور آزاد کیا ہوا اس کا معنی بھی ہے عتیق۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام سے 2 سال اور 2 ماہ چھوٹے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام سے 2 سال 2 ماہ چھوٹے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پہلے قریش کے جو قبیلے تھے، خاندان تھے، اس میں حکومت جو کتنے 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 جو ہے نا قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، تو 10 قبیلوں میں اس کی حکومت بٹی ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں جنگ بدر میں آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو فرمایا تھا تم ایک کے ساتھ جبرائیل ہے، اور حضرت علی سے فرمایا تھا کہ ایک کے ساتھ میکائیل ہے، فرمایا ابو بکر اور علی دونوں کے ساتھ جبرائیل اور میکائیل ہے۔ جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما ہوئے تو ثقیفہ بنی سعدہ میں لوگ جمع ہوئے۔ تو ثقیفہ بنی سعدہ کیا چیز تھی؟ یہ ایک چبوترا تھا، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ بنو خزرج کے سردار تھے، ان کا وہ چبوترا تھا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر مشاورت وغیرہ ہوتی تھی، تو وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے تھے ثقیفہ بنی سعدہ میں۔ آپ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے انصار نے کس کو خلیفہ بنانا چاہا تھا؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انصار نے خلیفہ بنانا چاہا تھا۔ جب یہ خبر دیکھی تو کون سے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تھے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگم بھاگ آپ علیہ السلام کے پاس گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور معاملے کی ساری نوعیت بتائی۔ سب سے پہلے وہاں سے حضرت بکر، حضرت عمر اور دوسرے صحابہ آئے۔ تو سب سے پہلے بیعت کس صحابی رسول نے کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ ایک سوال آتا ہے سب سے پہلے بیعت کس نے کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ایک سوال آتا ہے کہ انصار میں سب سے پہلے بیعت کس نے کی تھی؟ تو وہ بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ پھر سوال بنتا ہے کہ وہ وہ جب آپ علیہ السلام کی تجہیز، تکفین اور قبر وغیرہ بن رہی تھی، تو انصار نے اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا سعد بن عبادہ کو ثقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھ کے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا یہ لوگ تو خود ہی بیٹھ کے خلیفہ بنا رہے ہیں، اور کبار صحابہ کرام اور قریش کو خبر نہیں، تو یہ فوراً مسجد نبی میں گئے، اور وہاں پر آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات بتلائی کہ وہاں پر یہ معاملات ہیں۔ تو یہ فوراً معاملے کی نوعیت کو سنبھالنے کے لیے وہاں پر
گئے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے کی تھی، اور انصار میں سب سے پہلے بیعت کس نے کی تھی؟ بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کتنے دن تک بیعت نہیں کی تھی؟ حضرت سعد بن عبادہ نے چند دن کے بعد بیعت کی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے روز تک بیعت نہیں کی تھی؟ 40 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی تھی۔ یہاں پر ایک اشکال کا جواب دیتا چلوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر طلحہ اور دو تین صحابہ اور تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن 40 دن بعد بیعت اس لیے کی تھی، یہ ناراض تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے سقیفہ بنی سعدہ میں خود ہی اکٹھے ہو کے بیعت کر لی اور ہمیں اس بیعت میں شامل نہیں کیا، ہم بھی آپ کی بیعت کرتے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں وہاں پر نہ تو امیر بننے گیا تھا، نہ بیعت کروانے گیا تھا، میں تو معاملے کی نوعیت کو سنبھالنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں پر کبار صحابہ کرام نے مشورے سے میرے ہاتھ بیعت کر لی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو کتنے ہزار صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے جنہوں نے بیعت کی؟ 33,000، 33,000 صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جب بیعت کی تو اس کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے فتنہ ارتداد شروع ہوا، تو سارے عرب میں فتنہ ارتداد شروع ہوا سوائے 3 جگہوں کے، مکہ، مدینہ اور طائف۔ مکہ، مدینہ اور طائف کے علاقوں کے علاوہ ہر جگہ پر فتنہ ارتداد شروع ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ پیش آیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید لشکر کی روانگی کی تھی، تو ان کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 17 سال ان کی عمر تھی جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے لشکر کے لیے بھیجا۔ پھر وہاں پر مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ مسلمہ کذاب جو ہے نا وہ بنو حنفیہ قبیلے سے تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جی ہاں جی، اسی قبیلے سے تھا، بنو یمامہ کا علاقہ بنو حنفیہ، اسی کے قبیلے کا یہ سردار تھا مسلمہ بن حبیب نام ہے اس کا، کذاب بعد میں پڑا ہے، اس کا نام مسلمہ بن حبیب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے علم لوگوں کو دے کر بھیجے؟ تو 11 علم، یعنی 11 جماعتیں، 11 قافلے بھیجے، 11 علم بھیجے مرتدین کے خاتمے کے لیے۔ ہم تو اس میں دو یاد کریں گے، پہلا اور آخری علم۔ پہلا علم کس کو دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور 11واں یعنی آخری علم کس کو دیا تھا؟ مہاجر بن ابی امیہ کو۔ مہاجر بن ابی امیہ کو آپ آخرلا والا، اور اس کے جو پہلا ہے نا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ یہاں پر ایک اور سوال بنتا ہے کہ مسلمہ کذاب کی طرف جو بھیجا گیا تھا اس کا علم کس کے پاس تھا؟ یہ اکرمہ بن ابو جاہل کے پاس تھا، اور یہ اسی جنگ میں جو ہے نا شہید ہوئے تھے، آگے جا کے یرموک میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد طلحہ ہستی کون تھا؟ یہ ایک کاہن تھا، طلحہ ہستی ایک کاہن شخص تھا۔ مرتد کی اور مسلمان کی شناخت کیسے کرتے تھے یہ علم لے کر جو لوگ گئے تھے؟ مرتد کی اور مسلمان کی شناخت کرتے تھے اذان دینے کے ساتھ، کہ مسجد میں اذان ہوتی، جو لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے تو وہ مسلمان سمجھے جاتے، اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے ان کو مرتد سمجھا جاتا تھا۔ مسلمہ کذاب کے پاس قبیلہ ربیہ کے کتنے افراد جمع ہوئے تھے؟ 40,000 افراد قبیلہ ربیہ کے تھے، 30,000 افراد اس کے اپنے تھے، اور 70,000 افراد ٹوٹل ہوئے تھے۔ 70,000 افراد ٹوٹل ہوئے تھے، جن میں 30,000 افراد قبیلہ بنو حنفیہ کے تھے اور 40,000 افراد قبیلہ بنو ربیہ کے تھے۔
70,000 افراد۔ تو مسلمانوں کی تعداد جنگ یمامہ میں کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد جنگ یمامہ میں 13,000 صحابہ کرام تھے جنگ یمامہ میں۔ 70,000، 70,000 ٹوٹل تعداد تھی۔ 30,000 جو ہے نا مسلمہ کذاب کا اپنا قبیلے سے، 40,000 قبیلہ بنو ربیہ کے، 40,000 یہ اور 30 اس کے اپنے، 70,000 لوگ یہ جمع ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلے میں 13,000 مسلمان تھے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ جنگ یمامہ کا ذکر آ رہا ہے۔ ہاں جی، جنگ یمامہ 12 ہجری کو ہوئی تھی۔ بعض کہتے ہیں 11 کو ہوئی تھی کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ تو لیکن یہ مشہور 12 کو ہی ہے۔ تو وہاں پر یہ جنگ ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ ساری لوگ بھاگم بھاگنے کے بعد ایک باغ میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس باغ کو حدیقت الرحمن کہا جاتا تھا، لیکن اس باغ کو اس جنگ کے بعد کیا نا، جب یہ لوگوں کو شکست ہوئی تو وہ ایک باغ میں اکٹھے ہو گئے۔ اس باغ کا نام تھا حدیقت الرحمن، یعنی رحمان کا باغ۔ لیکن اس جنگ کے بعد اس کا باغ کا کیا نام رکھا گیا تھا؟ حدیقت الموت۔ حدیقت الموت پہلے حدیقت الرحمن نام تھا، لیکن یہاں پر جب مسلمہ کذاب کی اور اس کی ساتھیوں کی لاشیں بچھائی گئیں تو اس کا نام پھر حدیقت الموت رکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی جنگ میں مسلمانوں کا علم بردار کون تھا؟ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کا علم بردار ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اسی جنگ میں وحشی جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا، اس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ ہاں جی، اس نے اپنا نیزہ مارا قتل کیا تھا۔ کس نے؟ سردار ثابت بن قیس تو مسلمان تھے نا۔ یہ مسلمان جو حضرت اکرمہ بن ابو جہل اور خالد بن ولید کے ساتھ جو 13,000 مسلمان تھے، ان کا علم ثابت بن قیس کے پاس تھا، اور اس کے بعد زید بن خطاب کے پاس آیا۔ اسی جنگ میں 17,000، جی، خطاب یعنی حضرت عمر کے بھائی، حضرت عمر کے جو بھائی تھے نا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے علم اٹھایا تھا ثابت بن قیس کے بعد۔ اس جنگ میں کتنے کافر مارے گئے تھے؟ اس جنگ میں 17,000 کافر مارے گئے تھے۔ اس جنگ میں مسلمان کی تعداد شہید کتنے ہوئے تھے؟ 1200 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جی، 1200 مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں 700 تعداد صحابہ کرام وہ تھے، تابعین وہ تھے جو ہے نا حفاظ تھے، جن میں 360 انصار تھے، 360 تابعین تھے۔ جنگ یمامہ کلیئر ہو گئی ہے ہماری؟ 70,000، 70,000 ٹوٹل کافر تھے، جن میں 17,000 یعنی 17,000 کا، ہاں جی 17 تو ٹوٹل تھے، 17,000 تو ٹوٹل تھے یہ، ان میں 17,000 کافر جنگ یمامہ میں مارے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ مسلمانوں کا علم جنگ یمامہ میں ثابت بن قیس کے پاس تھا، اس کے بعد زید بن خطاب کے پاس آیا، اور 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ کرام تھے۔ پھر اس جنگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا قرآن پاک کو جمع کرنے کا، تو وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور 3 صحابی اور تھے، ان کی وہ نگرانی میں لگائی گئی۔ جنگ یمامہ کب ہوئی تھی؟ جنگ یمامہ ذی الحجہ 11 ہجری کو ہوئی تھی، اسی لیے بعض کہتے ہیں 12 کو ہوئی تھی، کیونکہ آخری مہینہ تھا، تو بعض لوگ جب آخری مہینہ آدھا گزر جاتا ہے تو اس کو وہ شمار اگلے سال میں کر لیتے ہیں۔ تو جو 11 کہتے ہیں وہ ذی الحجہ مانتے ہیں، جو 12 کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آخری مہینہ تھا اور اس سے اگلا سال شروع ہو گیا تھا۔
اس لیے مشہور ہم 12 کو ہی کریں گے. تو ابھی میں نے جنگ یمامہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں نے پڑھے. کیا آپ بتائیں گے آخری جو 11واں علم کس کے پاس تھا؟ 700 حفاظ کرام تھے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جنگ کب لڑی گئی تھی؟ 12 ہجری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مسلمہ کذاب اسی جنگ کے بارے میں صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ نہ ہم نے اس سے پہلے کوئی جنگ دیکھی، نہ اس سے بعد ہم نے اتنی بڑی جنگ دیکھی. پرسوں میں نے 3 دن پہلے میں نے ایک وہ اس کی ڈیٹیل ہی بھیجی تھی کہ اس جنگ کے بارے میں کہ سارے غزوات میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن جنگ یمامہ میں جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو 1200 صحابہ نے جان قربان کی. تو وہ 259، 82 جو غزوات اور سرایہ ہوئے اس میں 259 اور اکیلی جنگ یمامہ میں جو ہے نا 1200 صحابہ کرام نے جنگ اور شہادت نوش کی تھی. پیچھے ایک سوال گزرا تھا، جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو نوشیروان کا 41واں سال تھا تخت کا. تو خسرو پرویز نوشیروے کا جو ہے نا پوتا تھا. نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز تھا. یہ وہی خسرو پرویز تھا جس نے آپ علیہ السلام کا جو ہے نا خطوط وہ اس کو چاک کیا تھا اور اس کو پھاڑا پھاڑ دیا تھا. آپ یہ بتائیں کہ جب سورہ الف لام میم غلبت الروم یہ نازل ہوئی تو کتنے سال بعد روم کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا؟ 6 سال بعد کہ 7 سال بعد؟ اچھا 6 سال بھی آتا ہے. چلیں دیکھ لیں، دونوں نوٹ کر لیں. 6 سال بھی آتا ہے اور 7 سال بھی آتا ہے. جو سلطنت تھی ان کی خسرو پرویز کی ایران کی، اس کا دارالسلطنت یا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ سنا تو یمن ہے نا، وہ تو اس کا ایک صوبہ تھا. سنا تو یمن کا دارالحکومت ہے نا سنا. مدائن مدائن ایران کا جو تخت ہے نا ساسانی خاندان کا، اس کا دارالسلطنت مدائن تھا. خسرو پرویز نے آپ کا خط پھاڑا اور 2 بندے اسے بھیجے آپ علیہ السلام کو ناؤ باللہ گرفتار کرنے کے لیے. ان میں ایک مسلمان ہو گیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ وہ آج رات قتل ہو جائے گا. تو وہ کون سا بندہ تھا؟ اس کا نام یاد ہے کسی کو؟ بازان. یاد ہوگا کہ بعض آپ نے فرمایا تھا تم واپس جاؤ اور تمہارا جو بادشاہ وہ آج رات قتل ہو جائے گا. اس نے بیٹے نے قتل کر دیا تھا. تو بازان گیا واپس، اس نے جب یہ تصدیق کی تو پھر واپس آیا، مسلمان ہوا اور جو وہ یمن کا وہ گورنر بنا. اس طرح مسلمانوں کا قبضہ ایٹومیٹکلی یمن پر ہو گیا تھا. بے الف با زا الف نون بازان. اب ان میں نا ایک آگے جائیں گے نا جب حضرت عمر کا دور پڑیں گے، ایک یزدجر یا یزدگر بادشاہ آئے گا. یہ آگے خسرو پرویز کا نا جو ایک جو ہے نا اولاد میں ایک بندہ ہے، تو اس کو یاد رکھ لیں بس. اس کا بھی جنگ قادسیہ میں بڑا کردار ہے. اب بس آپ یہ یاد رکھیں اس کا جو سلطنت کا وہ مدائن تھا، اور اس کا جو ہے نا جنگ قادسیہ میں وہ یزدجر یا یزدگر وہ آدمی تھا. اب عرب مستنصرہ کسے کہتے ہیں؟ عرب مستنصرہ. عرب مستنصرہ وہ مستعرب ہے. عرب مستنصرہ کہتے ہیں وہ عرب جو عیسائی مذہب اختیار کر چکے ہوں، ان کو عرب مستنصرہ کہتے ہیں. یعنی وہ عرب جو عیسائی مذہب کو اختیار کر چکے ہیں ان کو عرب مستنصرہ کہتے ہیں. حضرت حارث بن عمیر ازدی کو کس نے شہید کیا تھا؟ حضرت حارث بن عمیر ازدی کو جب آپ نے خط دے کر بھیجا تھا تو کس نے شہید کیا تھا؟ حاکم بصرہ. یاد نہیں ہے حاکم بصرہ؟
शरहाबील बिन, हाँ जी, शर्जील या शरहाबील बिन अमर ने। ठीक है। आगे एक जंग आती, जंगे सलासल। सलासल कहते हैं बेड़ियों को। आपको पता होगा कि ये जंग थी जिन्होंने अरबों ने जो मुसलमानों के मुकाबले में आए थे, इन्होंने अपने पाँव में बेड़ियां डाल ली थी ताकि हम यहाँ से भाग ना पाए। हाँ, जंगे सलासल हजरत अबू बकर के दौर में हुई थी। वो हजरत हजरत उमर के दौर में जंगे जसर हुई थी, पुल वाली जंग, जिसको पुल वाली जंग कहते हैं ना, उसको जंगे जसर कहते हैं। जंगे सलासल हजरत अबू बकर के दौर में हुई थी, और इसमें इस्लामी लश्कर की तादाद 18,000 थी। इसमें इस्लामी लश्कर की तादाद 18,000 थी। और इसी जंग में जो है ना, तीन अलम बनाए गए थे, जिनमें काका बिन अमर भी बहुत ज्यादा मशहूर आदमी है। इनका बहुत ज्यादा किरदार है इस जंग में। तो अगर कोई सवाल आ जाए कि जंग सलासल में किस सहाबी रसूल ने बड़े जो जोहर दिखाए थे, वो काका बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। इसके बाद जंग लेस आती है। जंग लेस में 70,000 दुश्मन थे, मुसलमानों ने उनको कत्ल किया था। ये जंग लैस में जंग लैस ये 12 में ही हो रही हैं सारी। ये जितनी जंगें जिक्र होंगी ना, ये सारी 12 में है। क्योंकि ये याद रखें, हजरत अबू बकर ने जब हजरत खालिद बिन वलीद को मक्का से रवाना किया ना, पूरा नक्शा दिया था। यहाँ से तुमने इराक में, बिलाई इलाक में, यमन में चलते चलते चलते, खुसरो परवेज चलते चलते ईरान, और उसके बाद रोम, रोम की सल्तनत तोमतुल जुंदुल, साहब वो आखिरी जंग जो हुई थी ना रोम के साथ, तो वो इनको ना एक पूरी तरतीब दी थी। तो ये सारी 12 हिजरी को हुई है ये सारी। ठीक है। सबसे पहली जंग हुई थी जंग यमामा, फितना इर्तदाद को खत्म करने के लिए। अब फितना इर्तदाद को, हाँ जी, मुसलमा कज़ाब को। उसके बाद चलते चलते ये जंग सलासल हुई। ठीक है। उसके बाद जंग इसमें काफी जंग हुई, लेकिन मैं सिर्फ मशहूर मशहूर को बयान करूंगा। जंग सलासल, इसमें सवाल आ जाता है, ठीक है, कि कितने लोग और कितने इसमें मुसलमान जो शहीद हुए या कितने शरीक हुए। उसके बाद जंग लेस, ये एक मशहूर है। 70,000 का 70,000 का फरमान 70,000 का फरमान। सलासल का तर्जुमा होता है वो पाँव में बेड़ियां डालना। जंग सलासल में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? जंग सलासल में मुसलमान जो है ना, वो बहुत कम तादाद में शहीद हुए थे, लेकिन वो तादाद इसमें ये हुआ था, जब ये लोग गए थे ना, तो वो मैदान खाली छोड़ के भाग गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद जब पहुंचे थे, तो फौरन लोग घोड़े दुलाकर और पैदल लोग वहां से खाली हो गए थे। फिर 1 लाख दिनार उन्होंने सालाना जिजिया देना चाहा कि हमें 1 लाख दिनार दिया करेंगे और हमें आप छोड़ दें। तो ये जंग में जो है ना, ये इनके ना हाकम मकतूल इसके साथ जो है ना मुआहदा हो गया था। जंग लेस में 70,000 काफर मारे गए थे। इसके बाद एक जंग है जंग अंबार, ये जंग जातुल उयून। उयून आपको पता है, ऐन उनकी जमा है, ऐन कहते हैं आंख को। ये इस जंग में 1,000 सहाबा किराम की आंखें जख्मी हुई थी या बेकार हुई थी। तो इसका पस मंजर आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। नहीं नहीं, सहाबा किराम की हुई थी। इसमें हुआ क्या था, हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो शहर के शहर फतह करते आगे जा रहे। ईरानियों ने एक शहर के बाहर जो है ना, उन्होंने खंदक खोदी, और खंदक के साथ मट्टी के जो है ना, खंदक के साथ इन्होंने मट्टी के बनाए थे दमादम। उसको हम ये कह रहे हैं कि मट्टी के अंदर छुप जाते और नजर नहीं आते कोई बंदा वहां पर बैठा है कि नहीं बैठा। जो ही साहबा किराम करीब आए, तो इन्होंने फौरन अनजाने में
تیروں کی بارش کر دی، جن میں 1000 صحابہ کرام کی آنکھیں جو ہے نا بیکار ہو گئی تھی اور زخمی ہو گئی تھی۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ رکے نہیں، انہوں نے اس جو خندق کو پار کیا، اور پار کرنے کے لیے انہوں نے کمزور اور لاغر اونٹوں کو اس میں ڈالا۔ اگر سوال یہ بھی آئے کہ خندق کو پار کرنے کے لیے خالد بن ولید نے کس جنگ میں اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں ڈالا تھا، تو جنگ انبار، یہ جنگ ذات العیون ہے۔ اس میں کتنی مسلمانوں کی آنکھیں خراب ہوئی تھی؟ اس میں 1000 صحابہ کرام کی آنکھیں بیکار ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کو جنگ ذات العیون کہا جاتا ہے۔ اچھا میں یہاں بتاؤں کہ ہاں، فتح انبار یا انبار شہر کا نام ہے نا، انبار شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا اس کو فتح انبار کہہ لیں گے یا ذات العیون کہہ لیں گے۔ اچھا اگر یہ زوم کلاس آف ہوگی نا، میں لنک فوراً سینڈ کر دوں گا، وہ نا کوئی میرے سے سیٹنگ خراب ہوئی ہے، وہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ بعد خود ہی بند ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی، ٹھیک ہے؟ اب جی، جنگ انبار میں مسلمانوں کی 1000 صحابہ کرام کی آنکھیں زخمی ہوئی تھی۔ اب دومت الجندل، جنگ انبار کے بعد یہاں سے ایرانی بھاگے، اور بھاگنے کے بعد وہ دومت الجندل میں گئے۔ وہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑاؤ کیا اور وہ اس کو فتح کیا۔ اس کے بعد جنگ حسیر، جنگ مزی یہ بھی کرتے گئے۔ اب آتے ہیں جنگ فراز۔ جو کہ جنگ فراز ہے نا، یہ درائے فرات کے کنارے ہے، اور یہ ہوئی تھی 12 ہجری اور ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اس میں یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 ہجری کو حج کیا تھا، تو مدینے کا عامل کسے بنایا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے مدینے کا عامل بنایا تھا۔ اب ایرانیوں کے بعد ہرکل روم کے ساتھ جنگیں ہماری ہوئی ہیں۔ ایرانیوں سے فتح کرتے 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 مسلمان شام کی سرحد پر پہنچ گئے تھے، ہرکل کے پاس۔ وہاں پر ایک بہت زبردست لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں کی اور ہرکل کے ساتھ، تو اس نے 2,40,000 کا لشکر جمع کیا تھا۔ تو اگر یہ سوال آئے کہ جو ہرکل کے ساتھ رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، تو کفار کا کتنا لشکر تھا؟ 2 لاکھ۔ یہ ایرانیوں نہیں، ایرانیوں کا ختم ہو گیا اب ہم رومیوں کی طرف آ گئے ہیں نا۔ ہاں جی، رومیوں کی طرف۔ تو اس میں کتنی تعداد تھی ان کی؟ 2,40,000 رومیوں کی تعداد تھی۔ یرموک کس جگہ کا نام ہے؟ یرموک پہاڑی کا نام ہے، میدان کا نام ہے، چشمے کا نام ہے، شہر کا نام ہے۔ یرموک ایک چشمے کا نام ہے، جہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا تھا وہاں چشمہ تھا، اس کو یرموک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر 2,40,000 جو ہے نا رومی سپاہی وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ اچھا جنگ یرموک، یہ رومیوں کے ساتھ ہماری جنگ یرموک ہوئی تھی۔ اس کے متعلق میں نے 2 4 سوال بتا دیے ہیں آپ کو کہ جنگ یرموک میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ یرموک ہماری جو ایرانیوں کے ساتھ ہوئی ہے کہ رومیوں کے ساتھ ہوئی ہے؟ رومیوں کے ساتھ۔ اس میں 2,40,000 تعداد تھی رومیوں کی۔ اب ہوا کیا، اس جنگ میں 2 4 بڑے عجیب واقعات ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ کہ پہلے پتہ نا مبازرت کے لیے بات چیت ہوتی ہے، تو جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جرجہ بن زید، ایک رومی سردار تھا، وہ آگے بڑھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا اسلام یہ ہے، یہ ہے، ایسی تعلیمات ہیں۔ تو وہ فوراً متاثر ہوا اور وہ مسلمان ہو کر فوراً وہ مسلمانوں کی طرف آ گیا اور بہادری کے ساتھ لڑا اور مسلمانوں کے ساتھ وہ شہید ہو گیا تھا۔ اگر سوال آئے کہ کون سا رومی سردار مبازرت کے وقت مسلمان ہوا تھا، تو
جرجا بن زید رومی، جرجا بن زید رومی وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، اکرمہ بن ابو جہل نے کتنے سو صحابہ سے موت کی بیعت لی تھی جنگ یرموک میں؟ 400 صحابہ کرام نے اکرمہ بن ابو جہل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی موت کی، کہ ہم مریں گے، شہادت لیں گے، یا ان کو یہاں سے بگائیں گے۔ اکرمہ بن ابو جہل کا میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ جب آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو 9 آدمیوں کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ جہاں پر ملے ان کو قتل کر دیا جائے، جن میں 4 لوگوں کی معافی ہو گئی تھی، ان میں ایک اکرمہ بن ابو جہل بھی تھا۔ اور اس کا امان نامہ جو ہے نا، اس نے لیا تھا، عمیر بن وہب نے تو صفوان بن امیہ کا لیا تھا، اور اکرمہ بن ابو جہل کا امان نامہ کس نے لیا تھا؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ کسی کے ذہن میں ہے یہ سوال؟ چلیں، وہ صفوان بن امیہ کا تو عمیر بن وہب نے لیا تھا، یہ تو کنفرم ہے۔ اور اکرمہ بن ابو جہل کا امان نامہ یہ کس نے لیا تھا؟ یہ مجھے بھی نہیں یاد آ رہا، یہ مجھے بھی نہیں یاد آ رہا اس ٹائم۔ چلیں وہ دیکھ لینا پھر آپ، تو وہ بات سے بات نکلی تو پھر، تو یہ سوال، یہ سب سے پہلا سوال یہ سوال کہ اکرمہ بن ابو جہل نے کتنے سو صحابہ سے جنگ یرموک میں بیعت لی تھی؟ تو 400 آدمیوں نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہاں پر ایک صحابی ایک سورت کو بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، حضرت مقداد، حضرت مقداد ایک سورت بلند آواز سے پڑھتے جاتے اور لڑتے، وہ سورت کون سی تھی؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، تو یہ وہ صورت تھی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یرموک میں سورہ انفال کی تلاوت کرتے جاتے، اور تاکہ مسلمانوں میں جوش جذبہ پیدا ہو۔ اسی جنگ میں اگر سوال ہو کس جنگ میں مسلمانوں نے ظہر اور عصر کی نماز اشاروں کے ساتھ پڑھی تھی، اس میں سجدہ قیام رکوع نہیں کیا گیا تھا بلکہ اشاروں سے پڑھی تھی، وہ جنگ یرموک کی ہے جس میں مسلمانوں نے جو نماز ظہر اور عصر اشاروں سے پڑھی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جنگ یرموک میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 3000 مسلمان جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے، 3000 مسلمان جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنگ یرموک کی خبر، ٹوٹل 40,000 مسلمان تھے غالباً، 40 بھی آتی ہے اور 46 بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حساب کریں نا، 1/10، اس کو ایسے یاد کر لینا، 1/10، کفار کی تعداد 2,40,000 اور مسلمانوں کی تعداد خالص 40,000، صرف 40,000، تو یہ بنتی ہے 4، 8، 12، 16، 20، تقریباً 7واں حصہ بنتا ہے مسلمانوں کا، 1/7، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی جنگ یرموک میں، اور کفار کی تعداد 2,40,000 تھی جنگ یرموک میں، جن میں 3,000 مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں نامور مسلمان وہ جرجا بن زید، 9 مسلم بغیر کسی نماز کے، بغیر روزے کے، بغیر زکوٰۃ کے، وہ بھی شہید ہوئے، اور اکرمہ بن ابو جاہل بھی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنگ یرموک کی خبر کتنے ماہ بعد مدینے میں آئی تھی؟ تو 2.5 ماہ بعد جنگ یرموک کی خبر مدینہ منورہ میں آئی تھی۔ یہ آخری جنگ تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیونکہ کہ جنگ یرموک 13 ہجری کو ہوئی تھی۔ جنگ یرموک میں مسلمانوں جو شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ اب جنگ یرموک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی آخری جنگ ہے،
جو रबीउल अव्वल या रबीउल सानी 13 हिजरी को हुई थी, और इसकी खबर 2 या 2.5 माह बाद मदीना में पहुंची थी। आप देखें, हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो जमादियुल सानी में इनकी वफात है, 22 जमादियुल सानी पिछले महीने में। तो रबीउल सानी, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल ऊला, तो 2 माह 2.5 माह बनते हैं खबर को पहुंचने में। तो वफात से चंद दिन पहले एक खबर पहुंची। अब यहाँ पर देखते हैं हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो कितने दिन बीमार रहे थे। आप मेरे साथ सवालों को जवाब दें ताकि याद हो जाए। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो 15 दिन बीमार रहे थे, जबकि आप अलैहिस्सलाम कितने दिन बीमार रहे थे? 13 दिन। तो 13 दिन आप अलैहिस्सलाम बीमार रहे थे, और 15 दिन हजरत अबू बकर बीमार रहे थे। हजरत उमर कितने दिन बीमार रहे थे? 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन, ठीक है। तो आपने सबसे पहले हजरत अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत के लिए मशवरा किया था। फिर यहाँ पर सवाल बनता है कि जो है ना, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वसीयत किसको लिखवाई थी? हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वसीयत लिखवाई थी और मजमून लिखवाया था। तो ये वो तहरीर थी। फिर इसके बाद हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो 22 जमादी दो शंबा, दो शंबा कहते हैं सोमवार को, शंबा, यक शंबा, शंबा कहते हैं हफ्ते को, यक शंबा इतवार को, और दो शंबा कहते हैं सोमवार को। तो आप अलैहिस्सलाम भी सोमवार को फौत हुए थे, और हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी सोमवार को इनकी वफात हुई थी। 2 साल और 2 माह, तकरीबन 22 दिन की खिलाफत बनती है, 2.25 साल इनकी खिलाफत बनती है। इधर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है। जिस दिन हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात हुई थी, उसी दिन मक्का का जो आमिल था उताब बिन उसैद, गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा था, उताब बिन उसैद और माज बिन जबल, उताब बिन उसैद को आमिल आया था, और माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो को तालीमात के लिए मक्का में छोड़ा था। तो उसी दिन जब हज़रत अबू बकर फौत हुए थे, उसी दिन उताब बिन उसैद भी मक्का में फौत हुए थे। तो ये बात समझ आ गई जी। अब अब इधर इसको पकड़ो जरा, रो रहा है। अब यहाँ पर चंद सवालात बनते हैं कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौर में बैतुल माल का अफसर किसे बनाया था? बड़ा मशहूर सवाल है और आता भी है, पेपरों में भी आता है ये। अबू बैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अबू बकर ने अपने दौर खिलाफत में अबू बैदा बिन जर्राह, जो अशरा मुबशरा में से हैं और अमीनुल उम्मत भी हैं, ठीक है, अमीनुल उम्मत भी और अमीनुल मिल्लत भी, इनको बैतुल माल का अफसर और मुहतम बनाया था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने महकमा कज़ा किसके सुपुर्द किया था अपने दौर में? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द किया था। किताबत की, खतूत की, लिखने की जिम्मेदारी किसके जिम्मे? वो हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिम्मे खतो किताबत की जिम्मेदारी थी। उसके बाद अब बात करते हैं, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे आखिरी जो सिपा सलारी भेजी थी या लश्कर भेजा था, वो कौन था? किसको भेजा था सबसे आखिर में? अबू बैदा बिन जर्राह, ये आखिर में सिपा सलारी की खिदमत में मामूर रहा, और शाम की तरफ ये भेजे गए थे। सबसे आखिरी लश्कर जो अबू बैदा बिन जर्राह का भेजा था। तो यहाँ पर मैं 3 4 सवालात दोबारा रिपीट करता हूँ आपसे। अबू बैदा बिन जर्राह को बैतुल माल का अफसर हज़रत अबू बकर ने बनाया था। महकमा कज़ा का जो शोबा है हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द किया था, और हज़रत उस्मान और अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जो है ना खतो किताबत की जिम्मेदारी दी थी। किसकी आवाजें आ रही हैं? ये किसकी आवाजें आ रही हैं?
وہ لیفٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ان کی اولاد اور ازواج کی طرف۔ حضرت ابو بکر کی کتنی بیویاں تھیں؟ چار بیویاں تھیں، تین مسلمان ہوئی تھیں اور ایک نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان سے عبداللہ اور اسما بنت ابی بکر پیدا ہوئے تھے، اور اس کا نام کیا تھا؟ فضیلہ بنت ابی عوسا، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ان سے حضرت ابو بکر عبداللہ اور حضرت اسما بنت ابو بکر تھی، یہ ان سے پیدا ہوئے تھے، اور اسما کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی تھی، انہی سے پھر عبداللہ بن زبیر، جو سب سے پہلے مدینے میں بچہ پیدا ہوا تھا وہ عبداللہ بن زبیر تھا، وہ اسما بنت ابی بکر کا وہ بیٹا تھا۔ آپ کی دوسری بیوی ام رومان تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے بطن سے عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ ام رومان کا اصل نام کیا تھا؟ جی، ان کا نام زینب تھا، گزشتہ کل ہم نے پڑھا تھا ان کا نام زینب تھا۔ اور حضرت ابو بکر کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ام ام سلمہ، ہاں جی، ام الخیر، ہاں ام الخیر ان کی کنیا تھی، اور ان کا نام تھا سلمہ بنت سخر، ٹھیک ہے۔ اور یہ کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ لگتی تھی، تو یہ ان کا نام ام الخیر لقب تھا، اور سلمہ ان کا نام تھا۔ دوسری بیوی کا نام ام رومان تھا، اور ان کا نام جو ہے نا زینب تھا۔ اب تیسری بیوی جو ہے نا اسما بنت امیس تھی، یہ کس کی بیوی تھی پہلے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ تو انہی کے بدن سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے۔ وہ جو شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں نا کہ کربلا کے میدان میں محمد بن ابی بکر تھے، وہ تو وہ سارا اعتراض کرتے ہیں، وہ اسی پہ جو ہے نا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کا ایک نکاح ہوا تھا حبیبہ بنت خارجہ۔ تو میں یہ نام بتایا میں نے حبیبہ بنت خارجہ، تو کوئی بندہ ذہن میں آیا اس نام سننے کے بعد آپ سے؟ یہ حبیبہ بنت خارجہ انصاری، تو خارجہ انصاری وہی صحابی ہیں جو جب آپ علیہ السلام نے مواخات کا معاہدہ کیا تھا نا، تو خارجہ انصاری ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر کا رشتہ مواخات طے ہوا تھا، تو وہ اسی کی یہ بیٹی ہے جو ہے نا حبیبہ بنت خارجہ انصاری۔ ام کلثوم انہی کے بدن سے پیدا ہوئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یہ پیدا ہوئی تھی۔ تو اگر سوال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی بیٹی آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی تھی، تو جواب ہوگا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت بکر کی وفات کے بعد حبیبہ بنت خارجہ انصاری کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ اب میں دو تین سوالات اور بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابوبکر کی ٹوٹل اولاد کتنی تھی؟ ابھی میں نے بتایا تفصیل؟ نہیں، دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ قتیلہ بنت عبد العزا سے جو ہے نا عبداللہ بن ابی بکر اور اسما دو، حضرت عائشہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر چار، محمد بن حنفیہ محمد بن ابی بکر پانچ، اور ام کلثوم چھ۔ چھ تو تین بیٹے اور تین بیٹیاں۔ تین بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، تین بیٹے عائشہ، اسما اور ام کلثوم، تین بیٹیاں۔ تو تین بیٹے تین بیٹیاں، اور ان کا نسب چھٹی پشت پر آپ علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو آج کے ہم نے لیکچر میں، آج کے سیشن میں ہم نے خلافت راشدہ میں خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار، اور جو ہے نا صاحب ہجر، اس کا ہم نے تذکرہ کیا، یار غار یار مزار، سفر حضر کے ساتھی، تو ان کی بڑی فضیلت ہے۔ انہی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے، ابو بکر میرے سے داخل ہو، میرے سے داخل ہو، اور میرا نام بھی ابو بکر ہے، اللہ کرے ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کیا جائے۔ ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن
ہاں جی یہ موتبر ہے۔ اور یہ بھی روایت آتی ہے صحاح میں کہ جب قرب قیامت کے دن اللہ کا جو غصہ ہے وہ اتنا ہوگا، سب نفسی نفسی کہیں گے، پھر آپ علیہ السلام سجدے میں جائیں گے تو کتنا لمبا سجدہ کریں گے، پھر اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، سر اٹھائیں، تو آپ سر اٹھائیں گے یا اللہ حساب شروع کیا جائے، تو اللہ کہیں گے حساب کس سے شروع کرنا ہے، تو آپ حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کے سامنے کر دیں گے، پھر اللہ کا سارا کیا؟ جی ہیلو، اچھا میں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں بہت سارے لوگ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی ہیں، بہت سارے گروپس میں ہم ایڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اس دن میں نے بات کی تھی ایک ترتیب سے سموتھ سے چلیں، سموتھ سے دیکھیں، جس طرح ہمارا علوم القرآن، حفاظت حدیث اور یہ تاریخ کا سلسلہ چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب ان میں جو پیپر آئے نا وہ ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں فوراً آپ کو اگر کل پیپر بنا کے سینڈ کر دوں کس کا، تصوف کا یا فلسفے کا یا مسلم سائنسدانوں کا، وہ آپ کہیں گے جی سوال پیپر اچھا ہے لیکن آئے گا نہیں، جب تک آپ یاد نہیں کریں گے، ہم لوگ یاد نہیں کریں گے تو وہ پیپر آپ کو مشکل ہی لگے گا، اس طرح یاد کرنے کے بعد ہی آپ کو آسان لگے گا، اور اس کی ایک ترتیب بنائی جائے، یہ خلافت کا مکمل ہوگا، اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ کتاب ہے گلدستہ اور نور اسلام، اس کی ہم بال کی کھال اور کھال کی بال اور بات میں بات نکالیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بس ایک بات کریں گے، اس کو پھر دوسری بات، تیسری بات، اور اس طرح سموتھ چلتے جائیں گے، ٹائم کافی ہے ہمارے پاس، دو لوگ سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ان کو جگا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ جو جاگے ہوئے ہیں ہم ان کو بیدار رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ معاملہ ہے، کسی کا اس بارے میں سوال ہو خلافت ابو بکر کے بارے میں تو کر سکتا ہے، تو 2 4 منٹ میں پھر اس کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ کس کتاب کا؟ اس کتاب کا نام ہے اس کتاب کا نام ہے گلدستہ معاون، نیو ایڈیشن آیا ہے، اس میں بڑی جو جو نور اسلام ہے، جو نور جو نور اسلام ہے وہ ہمارے قریب ہی ہیں، چیمہ صاحب، منظور چیمہ صاحب، وہ ہمارے قریب ہی بڑے اچھے پروفیسر ہیں، ہمارے اساتذہ میں کچھ ہاں وہ ان سے نا میں نے ایک دو بار کوشش بھی کی ہے، اصل میں وہ بڑے لوگ ہیں، تو بالمشافہ بھی ملاقات کرنے کی، ظاہر ایک دو بار فون کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی میں نا کبھی پنڈی آیا ہوں، کبھی وہاں گیا ہوں، کبھی ملتان آیا ہوں، تو میں نے نا وہ مسٹیک نکال کے نا پھر بائی ہینڈ جا کے انشاءاللہ کس دن میں نے ڈسکس کرنی ہے ان سے۔ جی کسی کا سوال؟ جنگ یرموک میں یہ جو کس کے ساتھ ہوئی تھی یرموک پتہ ہے؟ ہاں، یہودیوں کے ساتھ 40 40 ٹھیک ہو گیا، اور 1 لاکھ، ہاں جی 1 لاکھ، 1 لاکھ، 1,30,000 رومی شہید ہوئے تھے، اور اسی فتح نے مسلمانوں کی ایسی دھاک اٹھائی تھی، رومیوں کی تعداد 2,40,000، مسلمانوں کی تعداد 40,000، مسلمانوں کی تعداد 40,000، رومیوں کی تعداد 2,40,000، اب رومی کتنے مرے تھے؟ 1,30,000 رومی مرے تھے، یعنی آدھے سے بھی زیادہ، اور مسلمانوں کی شہادتیں کتنی ہوئی تھی؟ 3,000 مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی تھی، 3,000، اس میں ایک اور یہ بھی سوال بنتا ہے، کون سے صحابی سورہ انفال کی تلاوت کرتے میدان جنگ میں لڑتے رہے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ایک یہ بھی سوال بنتا ہے، اکرمہ بن ابو جہل نے کتنے لوگوں سے موت کی بیعت لی تھی؟ تو 4 کو، اور یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ کس جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل نے
मौत की बैत ली थी। तो ये ना दो तीन चार जंग यरमूक में जिस तरह मैंने बताया ना, वो खतूत का सिलसिला हमने याद किया था। कन मह मह हश दाल ऐन हा ऐन ऐन सीन शीन ऐन। ठीक है। तो अमर अला बिन हजरमी सुलेत शुरेह वगैरह और अमर बिन आस। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि मुंजर बिन सावा कहाँ का हुक्मरान था, बहरीन का था, यमन का था, यमामा कहाँ का हुक्मरान था, उसको भी साथ थोड़ा सीन मशीन रख ले। असल में जो खिलाफत राशिदा में सवाल दो तीन चार आते हैं ना, वो यही आते हैं मशहूर जंगों के, यमामा के, यरमूक के। तो इसमें जो नुमाया किरदार अदा होता है उसके बारे में सवालात आते हैं। ईसवी में वो ना, वो एक कुलिया है। वो एक कुलिया है। वो एक कुलिया भी है ना कि वो इसमें 33 नफी करें और इतना जरब करें, वो एक कुलिया भी है, वो सबको आता होगा। नहीं तो फिर किसी दिन मैं शेयर कर दूंगा कि जो आपसे जहाँ हिजरत की उसमें इतना जमा किया जाए, इतने नफी करके जो जवाब आएगा उसको जमा कर दें। तो ऐसा एक कुलिया है, उससे भी निकल आती है। ठीक है, इंशाल्लाह साथ साथ उसको भी कवर करेंगे जो है ना। और कोई उस वाले में 30 साल उम्र मांगी है उन्होंने, 30 साल उम्र मांगी है। और दरस निज़ामी एम ए इस्लामिया वो मांगा गया है। मैं आपको बताऊं कि चंद साल पहले ये सीटें आई थी और मेरे पास वो सिफारिश भी थी बहुत ज़्यादा तगड़ी ये वो। लेकिन हुआ क्या था कि मेरे पास ना वो दरस निज़ामी की जो आखिरी साल की डिग्री है ना, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी। वो भी 2-3 माह थे उसके आने में। तो मुझे उन्होंने कहा था बेटा वो जाओ डिग्री लेके पहले आओ। ठीक है। तो दरस निज़ामी भी, एम ए इस्लामियात भी, बी एड भी, और उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर भी, सारा कुछ था। ये 3-4 साल पुरानी बात है। तो मुझे उन्होंने कहा था कि पहले डिग्री लेके आओ। तो इसमें दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एम ए इस्लामियात भी और इसके साथ जो है ना आपका दरस निज़ामी मुकम्मल होना ज़रूरी है। फिर ये कंप्यूटर पे 3 पेपर होते हैं कंप्यूटर पे ही ना। ठीक है, वो तीनों को पास करते जाते हैं फौरन। नेक्स्ट 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 वो फौरन पास करते हैं। फिर कांग्रेचुलेशन का मैसेज आता है या गो आउट का मैसेज आता है। अगर तीनों टेस्ट आप पास करते हैं तो फिर आपको वो आप ना मेडिकल के लिए बुलाते हैं बाद में 1-1.5 माह बाद। जी। और कुछ? ठीक है। जी इंशाल्लाह, हजरत उमर का, फिर हजरत उस्मान और हजरत अली का, फिर उसके बाद बनु अब्बास का। बनु अब्बास का किताब से पढ़ना है, किताब से पढ़ेंगे। लेकिन मेरे पास नोट्स हैं, उसमें ये है कि मुख्तसर लिखा हुआ है लेकिन उसमें जामिया और मैनी लिखा हुआ है ना। तो जैसे कहेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। तो ये तारीख को एक बार फिर हम ऐसे ही दोहराएंगे ताकि जो सवालात हमारे नहीं ना रहे, नए हो गए हैं तो उसको भी। तो अगर आपके कुछ दोस्त हैं ना, तो आप, मैं लिंक देता हूँ, उनको ऐड वगैरह करवा लें ताकि चलो तैयारी कर रहे हैं तो वो भी साथ हो जाएं। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को किया लेकिन वो ना असल लेकिन मैं बताता हूँ ना होता क्या है, ये लोग जो है ना वो एक तो ऐड का इंतज़ार करते हैं। अभी मुझे एक मौल साहब ने कहा यार फारग हूँ कुछ बता दो, कुछ करना है मैंने। तो मैंने कहा तैयारी करो मेरे से। तो कहता जब वो आएंगी ना तब शुरू करूंगा। ठीक है। तो हाँ, असल में इनको ये खुमार है ना कि हम मौलवी हजरात हैं तो हमें सब आता है। लेकिन ये आने वाली बात नहीं, ये मेहनत वाली बात है यहाँ पे। तो लो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, होगी मुलाकात। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।